بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ گناہ جن کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں وہ تو فوراً معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا فرض کرو اللہ بچائے کسی نے جھوٹ بولا تھا، اب جھوٹ بولنے کی جو بول دیا تو بول دیا، وہ ہوا میں بکھر گیا، تو اب اس کو واپس لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں، تلافی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب توبہ کر لی تو انشاءاللہ معاف ہوگی۔ کسی نے کوئی بدنگاہی کی تھی، نظر کا غلط استعمال کیا تھا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ تو جتنے ایسے حقوق ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، کہ اب ان کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ معاف کر دو۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی تلافی کا کوئی راستہ موجود ہے، وہ محض ایک مرتبہ توبہ کرنے سے سارے کے سارے معاف نہیں ہو جاتے، ان میں تلافی کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اور اب توبہ کر رہا ہے، تو توبہ سے اب تک جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ تو توبہ سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن چونکہ تلافی ممکن ہے، یعنی ان نمازوں کی قضا کرنا ممکن ہے، اس واسطے قضا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ جتنی بھی نمازیں چھوڑی تھی ان کی قضا کرنا لازم، کیونکہ اس کی تلافی ممکن ہے۔ تو اب توبہ تفصیلی میں یہ ضروری ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کرے، جتنے بھی جس طرح بھی ممکن ہو، تھوڑا کر کے صحیح، لیکن ان کی قضا کرے، جس کو اس طرح میں قضائے عمری کہتے ہیں۔ اگر آدمی کافی دنوں تک نماز نہیں پڑھی تھی، اس کی نمازیں ذمہ واجب تھی اور اب توبہ کیا تو اب قضائے عمری ضروری۔ چنانچہ حضرات صحابہ کے تابعین کے بعد سے پوری امت میں یہ طریقہ جاری رہا کہ بھئی اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ اس کی قضا کرے۔ سارے ائمہ متفق ہیں، ساری ائمہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو پورا کرے اور دوسرے کاموں کو موقوف کر کے اس کام کو انجام دے۔ اب نماز جو ایسی چیز الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا، وہ ستون کو قائم کرے گا، جو اعوذ باللہ اس نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز قضاء عمری واجب ہے اور ہر حالت میں مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھے خاصے وہ لوگ جو دیندار ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو بالغ ہونے کے بعد سے نماز کوئی چھوٹی نہ ہو ایسے بہت کم لوگ ملیں گے۔ کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا حساب کتاب کرنا اگر یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ محتاط اندازہ لگا کر اپنے پاس لکھ کے رکھنا ضروری ہے کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ واجب ہیں، مجھے اس کی قضا کرنی ہے۔ اور بزرگوں نے آسانی کے لیے یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ بھئی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کرو۔ فجر پڑھی تو فجر کے ساتھ 2 رکعتیں قضا کی بھی پڑھ لو، زور پڑھی زور کی 4 رکعتیں ساتھ میں قضا پڑھ لو، عصر میں اسی طرح، مغرب میں اسی طرح۔ یہ آسانی بتا دی، ورنہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے اور کمانے کی ضروریات کے علاوہ اور کوئی کام اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اس طرح اہتمام کرنا شروع کر دیں نمازوں کی قضا کا۔